ان رحمتی وسعت كل شيء او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ محترم المقام، واجب الاحترام، نوجوانان اسلام و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے حد کرم احسان ہے کہ جس رب کائنات نے آج بابرکت ایام رمضان المبارک میں بابرکت جمعۃ مبارک کا موقع نصیب فرمایا۔ ہم دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہمیں آئندہ سال بھی ماہ مبارک کا موقع نصیب فرمائے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ پاک پوری عمر ہمیں دین پر قبول فرمائے اور ہماری محنت کو بھی قبول فرمائے، ہمارے رمضان کو بھی قبول فرمائے، ہمارے روزے تراویح کو بھی قبول فرمائے۔ بہرحال یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر 3 عشرے رکھے ہیں۔ ماہ مبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے 3 عشرے رکھے ہیں، اور تینوں عشروں کی الگ الگ فضیلت رب کائنات نے رکھی ہے۔ تیسرا عشر جو ہے وہ کبھی 9 کا یا کبھی 10 دن کا آتا ہے۔ 10 دن کے 3 عشرے اللہ پاک نے تینوں کے الگ الگ وجہیں اور تینوں کی الگ الگ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عشروں کے متعلق ماہ مبارک میں، فرمایا سب سے پہلا جو عشرہ ہوتا ہے اولہ رحمت، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس میں اللہ تعالی رحمت کی بارش کی طرح آسمان سے رحمتیں برساتے ہیں ان بندوں پر جو روزہ رکھتے ہیں، جو تراویح پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، دوسرا عشرہ اس کا جو ہے وہ مغفرت کا ہے۔ جو انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو تو دوسرے عشرے میں زیادہ کاروبار اللہ پاک نے مغفرت کی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، فرمایا جو تیسرا عشرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تیسرا عشرہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس عشرے کا کام یہی رکھا ہے جن بد نصیبوں کا نام جہنم کی لسٹ میں ہو، ان کی معافی تلافی رونے دھونے کو دیکھ کر اللہ پاک ان کے نام کو مٹا دیتے ہیں تیسرے عشرے میں۔ تو 3 عشرے اللہ پاک نے ماہ مبارک کے اندر رکھے۔ پہلا رکھا ہے رحمت کا۔ رحمت کس سے کہتے ہیں؟ اللہ پاک کے غصے پر رحمت غالب آ جاتی ہے۔ سب سے مضبوط اور ترین چیز رحمت ہے جو رب کائنات کے غصے پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا غصہ اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے، اس سے زیادہ طاقتور میری رحمت ہے۔ ایک فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، جو دنیا کے اندر چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں جتنی چیزیں رکھی ان سب کے اوپر سب سے بڑی طاقتور چیز ہے وہ ہے رحمت اللہ کی۔ اور پھر فرمایا میرا غصہ اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے، رحمتی غلبت علی غضبی، میرے غصے پر رحمت غالب آ جاتی ہے۔ 2 چیزیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ میری بات سمجھے؟ تو معلوم یہ ہوا اللہ نے اس بابرکت ایام میں رحمت کا عشرہ بھی رکھا ہے۔ اللہ نے اس بابرکت مہینے کے اندر مغفرت کا بھی عشرہ رکھا ہے، اور حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ پاک نے ان آخر 10 دنوں میں جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ بھی رکھا ہے۔ میری بات سمجھے؟ دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں ہے، یا دنیا کی حیثیت اللہ پاک کے سامنے ہوتی تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر اگر کوئی کافر گناہ کرتا یا کوئی غیر مسلم جو ہے گناہ کرتا، اللہ تعالیٰ اپنا لقمہ چھین لیتے اس سے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے مطابق اس کو دنیا سے ذلیل اور خوار کر دیتے کرتے نا، لیکن نہیں، دنیا کی حیثیت جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو خالی 2 چیزوں کے لیے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھائی؟ سورہ ملک کے اندر آیت نمبر 2 میں لکھا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ فرمایا کہ میں نے دنیا بنائی، میں نے عوام کو پیدا کیا، اور عوام کو پیدا کرنے کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ ایک مسئلہ رکھا، وہ ہو گیا موت کا معاملہ۔ یہ بات سمجھائی؟ عوام کو اللہ نے پیدا کیا،
دنیا بنائی اور عوام کے ساتھ ایک مسئلہ رکھ دیا، وہ ہے موت۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں یبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تمہیں امتحان گاہ میں ڈالتے ہیں، یہ آپ کو دنیا کے ہر ایک امتحان میں ڈالتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون سا انسان اچھے اعمال لے کے آتا ہے۔ یہاں جو ہے احسنوں کا عمل کیا گیا ہے، احسنوں سے مراد ہے زیادہ اچھا، حسن سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر نہیں فرمایا، یا تو لکھتے ایکم احسن عملا، یا تو اللہ تعالیٰ اگر زیادہ اعمال تذکرہ کرتے تو رب کائنات فرماتے ایکم اکثر عملا، لیکن یہاں پہ بیان کیا ایکم احسن عملا، سب سے اچھا عمل کس نے کیے؟ میں آپ کو سمجھاؤں، میں امام صاحب ہوں، میں ایک دن تراویح بھی پڑھتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، ایک دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، سب کچھ احکامات جتنے بھی دین اسلام کے ہیں میں ہر ایک دن میں نبھا دیتا ہوں، اور دوسرے دن میں فجر بھی نہیں پڑھتا، میں تیسرے دن ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، منمانی نماز پڑھ لیتا ہوں، اگر دل آیا، نہیں آیا تو نہیں پڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا احسن عملا، سب سے بہترین اعمال، اکثر عملا سب سے زیادہ کی بات نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی اہم محبوب ترین عمل، اللہ کی اہم محبوب ترین عبادات وہی ہے جو کثرت کے ساتھ کی جائے، اگر چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو یوں سمجھاؤں، میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں، نہ تہجد پڑھوں، نہ قرآن پاک کی تلاوت کروں، نہ کچھ صدقہ دیتا ہوں، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اور آپ میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو تہجد ایک دن پڑھتا ہے، میں تو 5 وقت کی نماز ہی پڑھتا ہوں، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، ہر ایک اعمال کو کثرت کے ساتھ، دن میں اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، دوسرے دن وہ مسجد میں تھا ہی نہیں، اس سے بہتر نہیں ہوں جو 5 وقت کی عالی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میری بات سمجھ آئی؟ تو اللہ نے جو ماہ مبارک کا مہینہ فرمایا، رمضان اسے کہا گیا، رمضان کا مطلب اگر اصطلاحات کے اندر دیکھیں تو نکلتا ہے کسی چیز کو جلا دینا۔ میری بات سمجھ آئی؟ کسی چیز کو جلا دینا۔ اگر دنیا میں لکڑیاں ہم جمع کرتے ہیں، لکڑیاں، تو لکڑیوں سے ہم دنیا کی گندگی کو جلا دیتے ہیں۔ یہاں پہ ڈسٹ بین پھینکی ہے، ہم نے لکڑی جلائی اور ڈسٹ بین کو پھینک دیا، ختم ہو گیا ہے نا۔ تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے، اللہ رب العزت نے ایک روزے کے بدلے 70 گنا جلا دیتے ہیں، ایک روزے کے بدلے کہیں ہاں تمہارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ میری بات سمجھ آئی؟ میں ایک روزہ رکھتا ہوں اور 2 سال کے گناہ جلا دیا اللہ پاک نے۔ میں ایک روزہ رکھ کے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یا اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما، اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن دعا کا اہتمام کرنا ہے، عبادات کا اہتمام کرنا ہے تو نہ مانگے۔ اگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں تو دعا نہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو کہاں سے معاف فرمائیں گے؟ تفتح ابواب السماء نصف اللیل، آدھی رات کو آسمان کی دروازے جتنے بھی ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ ایک منادی فینادی منادن آواز لگاتا ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا، ہے کوئی رب سے یہ مانگنے والا کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب دیکھو برکت کتنی اس مہینے کے اندر، میں ایک فرض نماز پڑھتا ہوں، 70 فرض نمازوں کا مجھے ثواب ملتا ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ 700 گنا زیادہ برکت۔ میں ایک سجدہ کرتا ہوں، 70 سجدوں کا ثواب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر ایک بندہ ماہ مبارک کے ایک روزے کو جان بوجھ کر کھاتا ہے نا، اس ایک روزے کے بدلے یہ پوری عمر ایک روزہ رکھتا رہے، غیر رمضان میں قضا روزے کی رکھتا رہے، تب بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ اور فرمایا نفل اور فرض میں یہ فرق ہے کہ ماہ مبارک کے مہینے میں غیر مہینے میں بھی اگر کوئی بندہ ایک رکعت نماز فرض چھوڑتا ہے اور پوری عمر بھی اس ایک رکعت کے بدلے سجدے کرتا رہے، تب بھی اس فرض نماز کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ میری بات سمجھے؟ الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ کس کے لیے ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں، فرمایا کہ جو انسان مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے نا، فرشتے دوڑ لگاتے ہیں صفوں میں کہ اس کے نام اعمال میں ہی لکھوں۔ کون لکھتے ہیں؟ فرشتے لکھتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان روزہ لکھے اس کے نام اعمال میں خود ہی لکھتا ہوں، جو انسان روزہ رکھے بطور اس کو میں خود ہی حاصل ہو جاتا ہوں، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور جو انسان ماہ مبارک کا ایک روزہ کھا لے، ایک روزہ جان بوجھ کر، ایک ہی روزہ پوری عمر، اگر اس کی عمر 100 سال کیوں نہ ہو، 150 سال بھی اس کی کثرت یعنی اس کی قضا رکھتا رہے، تب بھی اس روزے کا حق ادا
نہ ہو سکے گا. وہ حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پھر دوسرے کا قام کی جگہ صام کا لفظ استعمال کیا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کیا, کتنا, ایک سجدہ, اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا, ایک روزہ, کتنے روزے رکھے, ایک روزہ, اور ماہ مبارک کا پورا مہینہ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں, اگلے پچھلے تمام گناہ فرماتے ہیں. تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے جب اللہ کو, اللہ کے سامنے دنیا کی حیثیت ہے ہی نہیں, تو دنیا کو کیوں اللہ نے بنایا؟ تو جواب یہی نکلتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, انہوں نے ایک آپ کے ساتھ موت کا مسئلہ رکھتا ہے, وہ آپ کے کارناموں کو چیک کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کون سا بندہ فجر نماز میں تھا, کس بندے نے روزہ کھایا, کون سا بندہ دن دہاڑے سامنے روزہ کھا رہا تھا, کون سا بندہ دن دہاڑے سامنے حرام رشوت لے رہا تھا, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں, کون سا بندہ دن دہاڑے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا تھا. تو رہا معاملہ الذی لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر تمہارا نظام رکھا ہے, وہ دیکھنا چاہے کہ تم میں سے کون سا انسان اچھے اعمال لے کر ہم